السلام علیکم۔ اس لیسن میں ہم سورہ دوحہ کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ پہلے تھوڑی سی بات ہوئی ہے کہ سورہ دوحہ کا شان نزول کیا ہے، زمان نزول کیا ہے۔ اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی کہ اب وحی نہیں آ رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے، یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پڑتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت سورہ مدثر کے دیباچے میں کر چکے ہیں۔ اب یہ مولانا مودودی نے اس کو مزید جو ہے وہ سورہ مدثر کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہوگا، تو اب فی الحال ہم اس کو جب سورہ مدثر کی تفسیر دیکھیں گے اس وقت بیان کریں گے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو اس کا موضوع یہ ہے کہ اس سورہ کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان سری پیش گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں، حالانکہ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بیار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہو، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا، تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا، تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ اس مقام پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 سے 42 کو بھی نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں، اس لیے تم اطمینان رکھو، اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔
یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے، کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے کا ہی نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جریج نے 12، کلبی نے 15، ابن عباس رسالہ نے 25 روز صدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ جندب بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ روایت ابن جریر طبرانی وغیرہ میں آئی ہے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اوفی بن اور ابن جری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ تو وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وہی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وہی بھیجو، اور جب وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہو کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اسی لیے خاص وقت تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً فترہ کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالی نے مصلحت کی بنا پہ رکھا ہے تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزلہ روز روشن ہے اور زمان فترہ بمنزلہ سکون شب۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالت میں دی تھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان نہ ہو، ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شوکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔
پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بردجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے جو انعامات تھے اس کا ذکر کیا ہے، علم یجد کا یتیم الفاوا، تو اس کے تفسیر میں ہے، یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں، ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی تھی اس وقت 10 سال تک وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ اصل میں لفظ ضالہ استعمال ہوا ہے جو ضلالت یا ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ان میں سے کدھر جاؤں، اور ایک معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ ضائع ہونے کے لیے بھی ضلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن نے مجید میں اس کی مثال موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں بھی اس بات کا شائبہ نہیں پایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرست، شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے جو اعمال، رسوم اور طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملوث ہوئے ہوں۔ اس لیے لا محالہ بوجدہ ضالہ کہ یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پہ یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور اس کی اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسے قرآن میں فرمایا گیا، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی و رہبر کی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں۔ ضلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے، اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ یتیم کو دھتکارے نہیں یا سخت بات نہ کہنے، تو اس کے اوپر یہاں پہ بات ہے
کہ یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ جو سائل کو جھڑکنے سے متعلق اس کی تفسیر یہ ہے، اس کے دو معنی اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لو، مگر بہرحال اس کو جھڑکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے، پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجٹ ہو اور بظاہر کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا زوم رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ اس معنی کے لحاظ سے ارشاد اللہ تعالیٰ کی اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف راہ تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ حضرت ابو درداء، حسن بصری وغیرہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ اب ذرا معارف القرآن میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں آخرت کو اپنے معروف معنی میں اور اس کے بالمقابل اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر گزر آ چکی ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے، ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آخرت کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے، یعنی پچھلی حالت جیسے کہ لفظ اولا کے معنی میں پہلی حالت کے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہر پہلی حالت پچھلی حالت سے بہتر ہوتی اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں علوم اور معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے اور دنیا کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت بھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں سے دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، اور پھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق کا پھیلانا سب داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرما دیں گے، رضیتو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا ربو رضیتو، یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے اللہم امتی امتی۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے، جبرائیل امین آئے اور سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ معاملے میں ایک حدیث ہے یہاں پہ کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کا احسان کا بدلہ دو، اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کو مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا، کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ مالی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ اللہ کے لیے اخلاص سے نیت کے ساتھ خرچ کرے اور نعمت
نعمت بدن کا شکریہ یہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں صرف کرے، اور علم و معرفت کی نعمت کا شکریہ یہ کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر صورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے۔ اس تکبیر کے الفاظ شیخ صالح مصری نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بتلائے ہیں۔ ابن کثیر نے ہر صورت کے ختم پر اور بغوی نے ہر صورت کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے۔ دونوں میں سے جو صورت بھی اختیار کرے سنت ادا ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا ہم تفسیر قرطبی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور معراج کی رات کی قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اس سے مراد وہ گھڑی ہے جس میں جادوگر سجدہ میں گر گئے تھے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں ہے وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى سورۃ طٰہٰ میں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاش کے وقت جمع ہو جائیں۔ سجا کے معنی ہے پرسکون ہو جانا۔ یہ قول قتادہ، مجاہد، ابن زید وغیرہ کا ہے، اور یہ جملہ بولا جاتا ہے لیلۃ ساجیہ یعنی پرسکون رات۔ آنکھ کو بھی ساجیہ کہتے ہیں جب اس کی ایک جانب پرسکون ہو جائے، اور سجا کا معنی یہ بھی ہے کہ اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ حضرت خولہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی نے کہا کہ کتے کا ایک بچہ گھر میں داخل ہوا، وہ چارپائی کے نیچے داخل ہوا اور مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن رکے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خولہ میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس نہیں آتے؟ حضرت خولہ نے کہا میں نے عرض کی کاش میں گھر کو تیار کرتی اور اسے صاف کرتی۔ میں جھاڑو کے ساتھ چارپائی کے نیچے جھکی تو کیا دیکھتی ہوں وہاں ایک مردہ پلہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور گھر کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے جبکہ ان کے جبڑے کانپ رہے تھے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ مجھے چادر اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما دیا۔ جب جبرائیل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی، تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل تجھے اس بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کے الفاظ نہ کہے۔ وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی، یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر آپ نے اس چیز کے بارے میں خبر دی جو آپ سے پوچھا گیا۔ اسی قصے کے متعلق ما ودعک ربک وما قلی نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ مسلمانوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ آپ فرمایا، مجھ پر وحی کیسے نازل ہو جبکہ تم انگلیوں کے درمیان جمع ہونے والے میل کی جگہ کو صاف نہیں کرتے، تم اپنے ناخن نہیں کاٹتے اور اپنی مونچھیں نہیں کاٹتے۔ تو جبرائیل امین یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہیں آیا یہاں تک کہ میں تیرا مشتاق ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، میں آپ کا بہت زیادہ مشتاق تھا، لیکن میں ایک حکم کے آگے غلام ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے معنی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹنے پر جو میرے پاس موجود ہے وہ اس سے بہتر ہے جو میں نے تجھے دنیا میں کرامت سے نوازا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر جن ممالک کو فتح کرنے والا تھا، خواب میں وہ ممالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، تو جبریل امین نے یہ دونوں آیت لے کر نازل ہوئے۔ ابن اسحاق نے کہا، دنیا میں فتح و کامرانی اور آخرت میں ثواب۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اس سے مراد حوض اور شفاعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، سفید موتی کے 1000 محل جس کی مٹی کستوری کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممالک خواب میں دکھائے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فتح کیے جانے والے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 1000 محل عطا فرمائے جن کی مٹی کی خوشبو ہوگی،
ہر محل میں اتنی بیویاں اور خدام ہوں گے کہ جن کی آپ خواہش کریں گے. ان سے یہ بھی مروی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو. ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ تمام مومنوں میں شفاعت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں میری شفاعت قبول فرماتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارشاد فرمائے گا اے محمد تو راضی ہے تو میں عرض کروں گا اے میرے رب میں راضی ہوں. اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کے متعلق ہے. یہ آیت یتیم پر مہربانی کرنے اس کے ساتھ نیکی کرنے اور اس پہ احسان کرنے پر دلالت کرتی ہے. یہاں تک کہ قتادہ نے کہا یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نرمی کا ارادہ رکھتا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ارشاد ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح ہیں اور دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم جب روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے رحمان کا عرش لرز جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں کس نے اس یتیم کو رلایا ہے جس کے باپ کو میں نے مٹی میں دبا دیا تھا. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جس نے اسے خاموش کر دیا اور اسے راضی کیا اس پر گواہ ہو جاؤ تو میں اسے قیامت کے روز راضی کروں گا. حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی یتیم کو دیکھتے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اسے کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتے تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم کو اپنے ساتھ ملایا وہ یتیم اس کے خرچے میں شامل تھا. وہ آدمی اس کی ضروریات پوری کرتا ہو تو وہ یتیم قیامت کے روز آگ سے حجاب ہوگا. جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہوگی. تو اب اگر ان آیات کو ہم آج کے ایک مسلمان کے لیے اگر اس میں نصیحت کو دیکھیں تلاش کریں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا ضرور اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ جو یتیم ہیں اور جو نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ تسبیحات کے ذریعے بھی اور باقاعدہ الفاظ کے ذریعے بھی جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور عبادات میں زیادہ انسان مشغول ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اسی طرح سورہ الم نشرہ میں بھی انسان کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے دین کو سیکھنا آسان کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. اور جو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مخالفتیں آتی ہیں چاہے معاشرے کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے آخرت میں بھی اس کو عزت ملتی ہے. اور جو تھوڑی بہت تکلیف پریشانیاں آتی ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی آپ کے انسان کے اوپر کوئی بھی قسم کی پریشانی ہے چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہو یا دنیا میں کے معاملات میں بھی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد پھر آسانی بھی ہے. تو یہی ہے سورہ الم نشرہ میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. تو دنیا کے معاملات تو اس پہ بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل پریشانی تو آئے گی آسانی بھی ہو جائے گی اور دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی مشکل پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے وقت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں. جو دنیا کے مشاغل ہیں جو ضروری مشاغل ہیں ان کو جب انسان ان سے فارغ ہو جائے تو اپنا وقت جو ہے وہ لغو چیزوں میں ضائع نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے.